اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 75۔ امام علی علیہ السلام کی محبت اور بغض کے اثرات، یہ بہت ہی بڑا موضوع ہے، میں مختصر سا پڑھ لیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے امام علی علیہ السلام کو معیار و کسوٹی بنا کر پرچم کی طرح لوگوں کے درمیان نصب کر دیا ہے۔ پس جو امام علی علیہ السلام کو امام جان کر مانتا ہے وہ مومن ہے، جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو ان کو نظر انداز کرے وہ گمراہ، اور جو کسی اور کو ان کے برابر مانے وہ مشرک ہے۔ جو ان کی ولایت کو لے کر اللہ کے سامنے جائے گا وہ کامیاب و کامران ہے، وہ سکون سے جنت میں چلا جائے گا، اور جو ان کی دشمنی لے کر آئے گا وہ ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں چونک دیا جائے گا۔ صدیف نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے امام علی علیہ السلام، تم حوض کے مالک اور میرے علم کے وارث ہو، تم میرے علمدار اور وعدے پورے کرنے والے ہو، اور تم میرے ہم و غم کو دور کرنے والے ہو، اور انبیاء کی میراث کے محافظ ہو، تم زمین خدا میں اللہ کے امین ہو اور اس کے خلیفہ ہو، مخلوق پر اور نجات دینے والا چراغ ہو، ہدایت کا راستہ اور متقیوں کے امام ہو، اور لوگوں پر اللہ کی حجت ہو، تم دنیا میں بلند و بالا علم ہو، اور قیامت کے دن صراط مستقیم ہو۔ اور جس نے امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی سے علم لیا وہ ہلاک ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کسی نے امام علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت لکھی جب تک وہ تحریر باقی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جس نے فضیلت بیان کی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوئے۔ امام علی علیہ السلام کی محبت و ولایت کے بغیر کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور بشر کیا فرشتے امام علی علیہ السلام کی محبت کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے شیعوں میں سے 40 حدیثیں فضائل مولا علیہ السلام کی یاد کر لے گا، اللہ اسے قیامت کے دن بخشش شدہ فقہاء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ کتاب امالی میں سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں امت کے اختلاف کا پوچھا، تو ابن عباس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے دائی ہے، اور تم اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہو جس کی 3000 مناقب صرف ایک رات شب فدیہ میں ظاہر ہوئے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی علیہ السلام و خلیفہ علیہ السلام اور حوض و علم کا وارث ہے۔ پھر ابن عباس نے کہا اس ذات مقدس کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم المرسلین علیہ السلام کے عہدے پر فائز کیا،
اور زمین میں اگنے والے گھاس، پودے اور درخت قلموں میں تبدیل ہو جائے، اور تمام دنیا والے دنیا کے پہلے دن سے لے کر قیامت تک لکھتے رہے، تو امام علی علیہ السلام کے فضائل کا 10واں حصہ بھی نہیں لکھ سکتے جو کہ اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کا سردار اور امام علی علیہ السلام اوصیاء کا سردار ہے۔ اے سمرہ کے بیٹے، امام علی علیہ السلام اور میں ایک تن دو قالب ہے، اس کی روح میری ہے اور اس کی تینت میری تینت ہے، اور میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی ہوں، اس کی زوجہ عالمین کی خواتین کی مالکن ہے، اولین و آخرین میں، اور اس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جن کے نام امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام ہے، اور 9 افراد امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کہ نبیوں کے اسباط ہیں۔ ان کا نوا ان کا قائم علیہ السلام ہے جو زمین سے ظلم و جور کو مٹا کر اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، تو میری امت میں اس طرح ہے جس طرح قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد ہے، جو ایک بار اس سورہ کو پڑھے تو اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا، اور جو دوبارہ پڑھے اس نے 2 ثالث، اور جس نے 3 بار پڑھا تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ پس جس کی زبان پر تیری محبت ظاہر ہوئی اس نے ایمان کا تیسرا حصہ پا لیا، اور جس کی زبان کے ساتھ قلب بھی محبت میں مبتلا ہوا اس نے 2/3 ایمان پا لیا، اور جس کے دل، زبان اور ہاتھ تینوں پر تیری محبت کا اثر ہوا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے کہ اگر زمین والے بھی آسمان والوں کی طرح یا علی علیہ السلام تجھ سے محبت کرتے تو اللہ کسی کو آگ کا عذاب نہ دیتا۔